كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الرحمن الرحیم واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے. سبق نمبر 45. نماز معاف ہو گئی، ایک جاہل پر شیطان کا مکر. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک آدمی تھا، بڑا عابد تھا لیکن علم دین سے واقف نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہاں کے کچھ لڑکوں نے اس کا مذاق بنانا چاہا اور سوچا کہ اس آدمی کی بے وقوفی ظاہر کی جائے. ایک دن وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو محلے کے 2-4 لڑکے اس کی چھت پر چڑھ گئے اور بناوٹی آواز میں اس کا نام لے کر ایک خاص لہجے میں اس کو پکارا. وہ چونکا اور پوچھنے لگا کہ کون ہے؟ ایک لڑکے نے آواز بنائی اور کہا کہ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں. یہ سنتے ہی وہ جاہل اٹھ کر بیٹھ گیا. اس کے بعد کہنے لگا کہ اے باری تعالی، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تیری عبادت مجھے بہت پسند آ گئی، اس لیے آج سے ہم نے تجھ سے نماز معاف کر دی. یہ کہہ کر وہ لڑکے تو غائب ہو گئے. اب یہ جاہل عابد سمجھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی آواز ہے، اس لیے اس کو یقین آ گیا کہ نماز معاف ہو گئی. اب اس کے بعد جو تہجد تھی وہ بھی ختم، فرائض تھے وہ بھی ختم، نماز کے لیے مسجد کو آنا بند کر دیا. اس طرح 2-4 دن ہو گئے اور وہ نماز کو نہیں آیا. تو محلے کے لوگوں نے سوچا کہ بیمار تو نہیں ہو گیا، چلو جا کر دریافت کریں. کچھ لوگ جماعت کی شکل میں اس کے گھر پہنچے. خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ طبیعت تو اچھی ہے؟ کہا کہ ہاں الحمدللہ بہت اچھا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ پھر نماز کو کیوں نہیں آ رہے ہو؟ بہت دن ہو گئے آپ نماز کو نہیں آئے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کو خبر ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خوش ہو کر میرے سے نماز معاف کر دی. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیے شیطان جاہل لوگوں کو کس طرح بہکانے لگتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جہالت سے لوگوں کے اوپر قبضہ جما لیتا ہے. علم نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، بہت بڑے صوفی اور بزرگ بھی تھے. ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے ایک بادل چھا گیا اور اس میں سے چمک ظاہر ہوئی. انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے اندر سے ایک آواز آنے لگی. آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو اس آواز میں ان سے کہا گیا کہ آپ کی عبادت، آپ کا تقوی، آپ کے مجاہدات سے ہم بہت خوش ہو گئے، اس لیے آپ سے نماز معاف کر دی جاتی ہے. انہوں نے یہ سنتے ہی سوچا کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جو حال تھا وہ سب کو معلوم ہے، تو میرے سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ دراصل شیطان کی آواز ہے. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. یہ پڑھنا تھا کہ وہ بادل جو نظر آ رہا تھا اس کے اندر سے چمک ظاہر ہو رہی تھی، وہ دھوئیں کی شکل میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئے. حضرت سمجھ گئے کہ دراصل یہ شیطان کی آواز تھی. پھر کچھ دیر بعد اسی طرح ہوا اور اس کے اندر سے کہا گیا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. حضرت نے فوراً اس کے جواب میں فرمایا کہ میرے علم نے نہیں، میرے خدا نے مجھے بچا لیا. دیکھا آپ نے کہ علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے لیکن بچانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہوتی ہے. اگر خدا بچانا نہ چاہے تو وہ عالموں کو بھی گمراہ کر دے، جسے بہت سے ہو جاتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ ایک مرتبہ بڑی شدت سے پیاس محسوس کر رہے تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جنگلات میں کئی سالوں تک زندگی گزاری ہے عبادت کے لیے، مجاہدات کے لیے. تو اس زمانے میں پانی ایک دفعہ نہیں ملا. بڑی تیز پیاس لگ رہی تھی، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا. اسی وقت ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس ہاتھ میں ایک گلاس تھا جو سونے یا چاندی کا تھا اور اس کے اندر پانی بھی تھا، اور آواز آ رہی تھی کہ آپ کے لیے یہ جنت سے بھیجا جا رہا ہے، آپ اس کو لے لیجئے، استعمال کیجئے. حضرت نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان کی مکاری ہے، لہذا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. حضرت کو یہ بات کیسے سمجھ میں آئی کہ یہ شیطان کی مکاری اور چالاکی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی شریعت کے علم سے، کیونکہ یہ سونے اور چاندی کا گلاس تھا
اور سونے اور چاندی کا استعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جنت سے وہ چیز دی جائے جو خود شریعت کے اندر حرام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت سمجھ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان کہنے لگا آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ علم نے نہیں بلکہ میرے خدا نے مجھ کو بچا لیا ہے۔ تو اس طرح علم رہنمائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کے مکر کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔